الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أو كما قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر حاضرین کرام، مصلیان عظام، آج جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو تلاوت کری ہے اور احادیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پیش کری ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم گناہوں کے مہلک اثرات اور گناہوں میں ہمارا سماج اور گناہوں کے نقصانات پر کچھ باتیں عرض کری جائیں گی۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرا، انسان کو جب بنایا تو انسان کے اندر دونوں چیزیں اس نے عطا کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھا دیے۔ ایک وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، دوسرا وہ راستہ جو اللہ سے دور جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو اور آسان الفاظ میں استعمال کریں، ایک وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک وہ راستہ جو دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کر دی ہیں، عطا کر دی ہیں، کیونکہ وہ خود قرآن میں سورہ فرماتا ہے اس میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ ہم نے وہ بھی اس کو دل عطا کر دیا ہے، کیا چیز اس کے لیے اچھا ہے اور کیا چیز برا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اچھائی والا راستہ اختیار کر کے اللہ کے یہاں پہنچ جائے یا گمراہ راستہ اختیار کر کے اللہ سے دور ہو جائے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، جو کچھ خشکی اور تری میں فساد برپا جو ہوتا ہے، جو زلزلے آتے ہیں، چاہے سمندری زلزلے ہوں یا خشکی والے زلزلے ہوں، اور جو بھی وبائیں اترتی ہوں، جو بھی جو آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ اس میں بتا رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، اور یہ ہم اس لیے بھیجتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے ان کو برے انجام کے، ان کے برے کام کی وجہ سے ان کو آزمائیں، لعلہم یرجعون، اور یہ اس سے واپس آ جائیں، یہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا کہ جو زمین میں خشکی اور تری میں جو فساد ہو گیا ہے، جو فساد برپا ہو گیا ہے، وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو گیا۔ تو پتہ چلا انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، انسان اپنے خطاؤں کی وجہ سے، انسان اپنی معصیت کی وجہ سے خود جو ہے زمین میں اور اپنے معاشرے میں وہ برائیاں خود پیدا کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو کچھ بھی برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو معاف کرنے کے لیے ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں، دنیا میں اور نہ جانے کہاں کہاں جو کچھ بھی مخلوقات میں جو ضرر پہنچتا ہے وہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر کے اللہ کے سامنے اپنے ندامت کے آنسو بہا کر کے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں اور جنت کا راستہ پانے والے ہم بن جائیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک وہ ہمارا دور تھا جہاں پر لوگ اللہ اور اس کے راستے سے جڑے ہوئے تھے، جہاں دنیا میں ہم نے امامت کا، قیادت کا، لوگوں کا سلسلہ شروع کرا ہے، ہم نے امامت کری، دنیا میں قیادت کری، لوگ ہمارے علم سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ آج چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر ذلت اور پستپائی، ان کی جو ہے عظمت ان کی شکست سے بدل گئی، ان کی شوکت ان کی نقمت سے بدل گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا۔ آج جو بنیادی وجہ ہے اس کے جو اہم اسباب نظر آتے ہیں، کل تک ہم نے دنیا پر حکومت کری، مسلمانوں کی خلافت قائم رہی، لیکن آج ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے؟ آج بھی وہی اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، آج بھی وہی شریعت بچی ہوئی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ہو کر کے، گناہوں میں ملوث ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم عدولی کر رہے ہیں، اللہ نے جو فرما برداری کہی تھی کرنے کے لیے ہم اس سے جو ہے فرار اختیار کر رہے ہیں، فرار کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے آج جو ہے ہمارے اوپر ذلت طاری کر دی، اللہ نے آج ہمارے اوپر ظالم اور بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ کے ہاں انصاف کا جو ترازو ہے، اللہ کا جو ایک قانون ہے، وہ ہم اس کو بدل نہیں سکتے، نہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں۔ اس کا قانون ہے کہ جب کوئی اس کی اطاعت کرے گا، جب کوئی اس کی فرما برداری کرے گا، اس کے بتائے ہوئے کاموں کو کرے گا، اس کے بتائے ہوئے نہ کرنے والے کاموں سے رکے گا، تب پھر وہ شخص، اللہ جو ہے اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا فرما بردار بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، معصیت سے نہیں بچے گا، ترک معاصی والی زندگی نہیں اختیار کرے گا، تب پھر اللہ جو ہے اس قانون کے تحت جو ہے اس کے اوپر ذلت طاری کر دیں گے، اس کے اوپر خوف طاری کر دیں گے، دوسری اقوام کا اس کے اندر خشیت طاری کر دیں گے۔ یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کری ہے، گناہوں میں ہو کر کے اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ خود اسی کو قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا حتی فَلْيُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم اس قوم کی اس وقت تک حالت نہیں سدھارتے ہیں جب تک کہ وہ قوم خود اپنی آپ کی حالت نہ سدھار لے۔ یعنی ہم کسی قوم کو اس وقت تک ہم بھلائی کا راستہ نہیں دیتے ہیں، اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں ٹھیک کرتے ہیں جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ ٹھیک کر لے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، پتہ لگا یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہمارے معاشرے پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں، لوگوں کو کتنا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہوں گے قرآن کریم میں ایسی قوموں کا تذکرہ آیا ہے جن قوموں کو اللہ نے ایسا ہلاک کرا ہے، ایسی ان کی بستیاں سمیت ان کو جو ہے پلٹ کر رکھا ہے، آسمان سے پتھر برسائے گئے، ان کے زمین سے ان کے لیے پانی کو نکالا گیا۔ کیوں؟ یا اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے کبھی غور کرا آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا ابلیس کو جنت سے راندہ دربار الہی کیوں دوچار اسے ہونا پڑا؟ کیوں اسے جو ہے موجب لعنت کا اس کا سبب ٹھہرا؟ کیوں آج بھی اس کے اوپر ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی تاریخ، اس کے اوپر ذلت اور رسوائی برس رہی ہے؟ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کرا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وقت وہ تھا کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، چپے چپے پہ اس نے عبادت کری، لیکن صرف اس نے ایک اللہ کی نامانی، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کری، اسی نافرمانی کی وجہ سے آج اسے جو ہے لعنت کا سبب ٹھہرا دیا۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ آپ خود کبھی غور کرتے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر لی تھی۔ اللہ نے جو احکام بتائے تھے اس احکام کی تابعداری نہیں کری، جس کی وجہ سے اللہ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں ڈال دیا۔ آپ نے کبھی سوچا جتنی بھی یہ قومیں آئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ وہ قومیں ہیں، یہ وہ بڑی بڑی قومیں ہیں جن کی ایک الگ ہی پہچان تھی، جن کے الگ ہی ایک جو ہے مقام تھا، لیکن اللہ نے ان قوموں کو بھی صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی معصیت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان قوموں کو بھی پلٹ کر رکھ دیا۔ قوم عاد کے اوپر وہ ہوائیں بھیجی گئیں، وہ آندھی بھیجی گئی، جن سے ان کے آپ کے بلند ہونے کے جو ان کا ایک غرور تھا، ایک تکبر تھا، وہ اس میں خاک میں مل گیا۔ اللہ نے ایسی 7 دن ہوا چلائی، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ، کہ ان کو 7 دن اور 7 رات میں ایسی ہوا چلی کہ ان کی ہوا خود اکھڑ گئی، ان کو خود پتہ لگ گیا کہ آج اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا۔ قوم سمود کو آپ دیکھ لیں، ان کے اوپر کلیجے ان کے کیوں پھٹ گئے، کیوں ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے رسول کی باتوں کو جھٹلایا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کے پاس جو رسول آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جو تم گناہ کر رہے ہو اپنے اس سے باز آ جاؤ، اپنے اس ہٹ درمی سے ہٹ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کر لو، اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے اس غرور میں، اپنے اس خاک میں، اپنے اس گھمنڈ میں آ کر کے اللہ کے رسول کی بات کو نافرمان کر دیا، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ کیا ہوا؟ پھر اللہ کا وہ عذاب بھی انہوں نے دیکھا۔ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں قوم شعیب کو، یہ قوم شعیب کے اوپر کیوں صاحبان کے عذاب میں ان کو مبتلا کرا گیا، کیوں آگ کے انگارے سے ان کے اوپر جو ہے تباہ برباد کرا گیا، آسمان سے آگ کیوں ان کو برسائی گئی؟ صرف اسی وجہ سے کہ یہ قوم ان کی جو ہے گناہگاری میں ملوث ہو گئی تھی، اللہ کے رسول کی باتوں کی نافرمانی کر رہی تھی، اللہ نے جو ان کو احکامات دیے تھے اس کی تابعداری نہیں ہو رہی تھی۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ تم گناہ سے بچ جاؤ، لیکن وہ اپنی زندگی گناہوں سے نہ بچ کر کے گزار رہے تھے، وہ بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے بھی ان کو بھی وہ عذاب دکھایا۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا فرعون کو کس وجہ سے غرق کیا گیا، فرعون کو جہنم میں کیوں پھینکا گیا، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ اس نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کری تھی۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا وہ کس وجہ سے آیا، یا نوح علیہ السلام کے بعد مختلف قوموں کو مختلف عذابوں میں کیوں مبتلا کرا گیا، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے اوپر سخت گیر قوم کو کیوں مسلط کرا گیا؟ اس کی بنیادی سبب، اس کی بنیادی وجہ یہی تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رکھی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے ایسی قوموں کا تذکرہ کرا ہے جن کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، جن کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، جن کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کری تھی۔ آج ہمیں بتاؤ کہ آج وہ کون سے گناہ نہیں ہیں جو اس امت میں نہ پائے جاتے ہوں؟ وہ تمام کے تمام گناہ جو ان کی قوم میں ہوا کرتے تھے، جو سابقہ اقوام میں ہوا کرتے تھے، آج وہ تمام گناہ اس امت میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ کیا اب ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کا؟ کیا ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب ہمارا منتظر ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنی اسی ہٹ درمی پر رہے، آج اگر ہم نے اللہ سے توبہ اور تائب نہیں کری، آج اگر ہم اللہ سے شرمندگی کا آنسو بہا کر اللہ کے مقرب بندے نہیں ہوئے اور ہم اسی طرح اپنے گناہوں پر جمے رہے، گناہوں پر ڈٹے رہے، معصیت پر ڈٹے رہے، گناہوں پر جمے رہے، تو پھر اللہ کا عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب تو گھات لگائے ہوئے ہے، دوزخ سے تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ ایسے نافرمان، ایسے گناہگار آئیں، ہم ان کو جلد جو ہے اپنا مزہ چکھائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اپنے گناہوں سے، تاکہ یہ مولک اثرات ہمارے سماج پر نہ پڑیں، ہمارے معاشرے پر نہ پڑیں، ہمارا معاشرہ بھی ایک جنت نما بن جائے، اور اس کے بعد جو ہماری مرنے کے بعد زندگی وہ بھی جنت بن جائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تو دنیا کے نقصانات بتائے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے اس امت پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کو ایک بار میں پوری طرح نیست و نابود نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے جو انہوں نے اللہ سے کری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزاریں۔ دنیا آخرت کے آپ جو ہیں کتنے نقصانات ہیں، دنیا کے نقصانات آپ دیکھیں کس قدر گناہوں کی وجہ سے ہیں۔
وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گناہ کرنے سے آدمی علم دین سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے آدمی اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے، گناہ کرنے سے رزق میں برکت چھن جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے سے آدمیوں سے بالخصوص نیک لوگوں سے اسے ڈر لگنے لگتا ہے، اسے وحشت ہونے لگتی ہوتی ہے۔ اس واسطے جب بھی جماعت آتی ہے گشت کرنے جاؤ، پتہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اس وجہ سے ان کا چہرہ دیکھ کر ادھر ادھر کتراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہوں کا پردہ فاش نہ ہو جائے، کیوں؟ ہمارے گناہ ان کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ لیکن اس ناعقل کو، اس ناداں کو اسے نہیں پتہ ہے کہ ہم جس سے بھاگ رہے ہیں وہ اس سے جو ہے ہم جس سے دور ہو رہے ہیں، یقیناً ہم اس سے بچ جائیں گے، لیکن جو اللہ کا عذاب ہے ہم اس سے نہیں بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے ان ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ دیکھیں گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے، گناہ کرنے سے عمر گھٹتی ہے، زندگی کی برکت نکل جاتی ہے، گناہ کرنے سے آدمی رزق کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہر گناہ، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کا وارث ہوتا ہے، کسی کی وصیت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ گار شخص اسی ملعون قوم کا، اسی مردود قوم کا یہ بھی ہم نوا بن جاتا ہے، یہ بھی اس کا ساتھی اور اس کا آقا بن جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے آدمی جب ایک گناہ پر جمع رہتا ہے، گناہ پر ڈٹا رہتا ہے تو اس برائی کی دل سے عظمت ختم ہو جاتی ہے، اس برائی کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے آدمی برابر جو ہے اللہ کی نافرمانی میں بھی شریک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا میں جو نقصانات ہیں آپ دیکھیں، گناہ کرتے کرتے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر گناہوں پر لعنت فرمائی۔ گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے آدمی کے عقل میں فطور آ جاتا ہے، گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہو جاتی ہیں، غلے کا بند ہو جانا، ہوا کا رک جانا، اس طرح سے وہ غلہ ناقص اور ادھورا ہو جانا، یہ تمام چیزیں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ کی عظمت سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر بلاؤں اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے آفتوں اور مصیبتوں کا اس کا جو ہے ہجوم ہوتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ساری نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے گناہ کرنے سے آدمی کے اوپر ذلت طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے دل اس کا بے اطمینان ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے آدمی اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے آخری بات یہ ہے، گناہ کرنے سے یہاں تک کہ وہ گناہ دل میں مس جاتا ہے، مرتے وقت جب ہماری اس دنیا سے روح نکل رہی ہوتی ہے، جب ہمارے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت ہماری زبان پر کلمہ تک نہیں نکلتا۔ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے، یہ گناہ کے نقصانات ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ یہ دنیاوی جو نقصانات آپ کو گنائے ہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ تائب ہو کر کے اپنی پاک صاف زندگی گزاریں۔ آج جو ہمارے اوپر جو زوال آیا ہوا ہے، جو ہماری تحقیر و تذلیل ہو رہی ہے، ہر طرف چاروں طرف سے ہمیں جو ہے پیسا جا رہا ہے، ظلم کی چکی میں گھمایا جا رہا ہے، اس کا ایک بنیادی اور اہم سبب یہ ہے کہ آج ہماری پوری زندگی گناہوں سے لبریز ہے، آج ہماری پوری زندگی گناہوں سے آلود ہے، آج ہماری پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ صبح ہوتے ہی ہے تو ہم گناہوں کے دروازے سے داخل ہو کر کے گناہوں کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، رات ہوتی ہے واپس آتے ہیں گناہوں کی وادیوں سے نکل کر کے، پھر اسی طرح ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، 24 گھنٹے اپنے گناہوں سے لبریز ہو کر کے گزارتے ہیں۔ تب پھر سوچو یہ حالات ہمارے اوپر کیوں نہیں تنگ ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے توبہ استغفار کر لو، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ، اللہ کے مقرب اور خاص بندے بن جاؤ۔ اللہ بیٹھا ہے تمہیں معاف کرنے کے لیے، آؤ اس کے در پر، وہ بیٹھا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ قرآن میں وہ خود کہتا ہے تم بھلے ہی کتنے گنہگار ہو جاؤ، تم بھلے ہی کتنے نافرمان ہو جاؤ، آؤ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم پکی سچی ایک بار توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفرکم عن سیئاتکم، اللہ
امید لگا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں امید ہے کہ وہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تم کو ایسی جگہ داخل کرے گا، ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے ایمان والوں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، کہہ دیجئے جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جن کی زندگی گناہوں سے لبریز ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت بڑی ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بیٹھا ہی ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں. ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کو بے حد بندہ مقبول ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جب کوئی گناہگار گناہ کرتے کرتے توبہ کرتا ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسے آج جو ہے اس کی ماں نے اس کو جنا. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنی زندگی پاک باز کریں، ہم توبہ طائب کر کے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں. اللہ بیٹھا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ بیٹھا ہے ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے، تاکہ آج ہماری بخشش ہو، آج ہمارا معاشرہ جنت نما بنے، اور اس کے بعد ہم جس دنیا کے انتظار میں ہیں، ہم جس مرنے کے بعد جس دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ جنت بھی ہمارا مقدر بنے. عزیز ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، یہی ڈرنے کا وقت ہے. اللہ سے خوف کھاؤ، یہی وہ وقت ہے کہ آج اب بھی وقت نہیں آیا. سب کچھ اس طرح سے ہمارے اوپر ہونے کے بعد، ساری دنیا ہمارے اوپر تنگ ہونے کے بعد، کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کر کے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ کے بہترین بندے بن جائیں، اللہ کے خاص بندے بن جائیں، اللہ کے قرب جوار والے بندے بن جائیں. اللہ بیٹھا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تو اس قدر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس قدر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک قحط سالی پڑی، بڑی سخت قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر کے ایک میدان میں چلے گئے، اور اس میدان میں جمع ہو کر کے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے. اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ ہم کیسے بارش برسائیں؟ اس مجمع میں، اس تمہارے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، جو 40 سال سے ہماری گناہ گاری میں مبتلا ہے، ہم کیسے جو ہے یہاں پر بارش برسا دیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، اے کمبخت، اے نالائق، مجمع سے وہ شخص نکل جا جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو وہ جیسے ہی اس بات کو سنتا ہے، وہ گڑ گڑا کر اندر ہی اندر رب سے جو ہے اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے، اے اللہ آج مجھے رسوا ہونے سے بچا لے. آج اگر میں کھڑا ہو گیا اتنے لاکھوں لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہو جائے گی، میری ذلت ہو جائے گی، میری پسپائی ہو جائے گی. وہ گڑ گڑا کر رونے لگا. ویسے ہی جب اتنی دیر میں جب اس نے آنسو ٹپکائے ہیں، اللہ کی قسم وہاں پر بارش برسنے لگی، اللہ کی رحمت برسنے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ ابھی تو وہ گیا بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ شخص نکلا بھی نہیں ہے، بارش کیسے ہونے لگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہے موسیٰ وہ جو کمبخت تھا، جو گناہگار تھا، اس نے توبہ کر لی ہے، اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا. میرے عزیز ساتھیوں، پتہ لگا ہمارے گناہوں کی وجہ سے کتنی مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری آفتوں کے اوپر کتنا ہجوم ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کس قدر بلیات اور آفات کا ہمارے گھروں پر نزول ہوتا ہے، ہمارے بچوں پر اثر ہوتا ہے. اس لیے ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ ذمہ داری ہر کسی کی بنتی ہے، ہر ایک مسلمان کی بنتی ہے، ہر ایک کلمہ گو انسان کی بنتی ہے، کہ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا، کہ وہ جو ہے گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارے. اور جو گناہ کرتے دکھ جائے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کے ہاتھ سے اپنے نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم اس کو زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کے اندر اس کی ہمت نہیں ہے تو پھر کم سے کم دل میں اس کو برا جانے. ذالک ضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اللہ سے توبہ طائب کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں، تاکہ اور ہمارا جو کھویا ہوا وقار ہے، ہماری جو کھوئی ہوئی عزت ہے، وہ اللہ سے عزت ہم اسی اپنے گناہوں سے توبہ طائب کر کے ہم واپس لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے،
ہر طرح کے بڑے بڑے گناہوں سے ہم تمام کو بچنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔